باقی 3 بیٹیوں کو جہیز کیوں نہیں دیا؟ ہم رسم و رواج کو نبھا رہے ہیں، رسم و رواج کو نبھا رہے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ آج سماج کی نظر میں بیٹی بہت بڑا بوجھ بن چکی ہے، اور بیٹی کی پرورش اور بیٹی کی پیدائش پر اچھے اچھے لوگوں کی ماتھوں پر، پیشانیوں پر پل پڑ جاتے ہیں۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہیں، اگر یہ بیٹی بوجھ ہوتی تو اللہ کے نبی یہ نہ فرماتے من کان لہو ثلاث بنات، جس کی 3 بیٹیاں ہوں، جس کی 3 بہنیں ہوں، اور اپنی 3 بہنوں اور 3 بیٹیوں کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے، تو وہ بیٹیاں اور وہ بہنیں اپنے بھائی کو اور اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں گی۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغا، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، وہ بیٹیاں جوان ہو گئیں، ان کا نکاح کر دیا، ان کی ذمہ داریوں کو نبھا دیا، تو وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کے لیے کتنا بڑا کام کریں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بیٹیوں کا باپ قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے رہے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں اپنے ایک دوسرے کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ بیٹی کی پرورش کرنے والا نبی کے ساتھ رہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے اور یہ سچائی بھی ہے، بیٹوں کے مقابلے میں بیٹے کی پرورش مشکل کام ہے۔ بیٹا پالنا ہے، بیٹا جوان ہو گیا تو زیادہ سے زیادہ یہ خبر رکھنا ہے کہ بیٹا کسی غلط کام کی طرف تو نہیں جا رہا ہے، مگر بیٹی کی تو آبرو بھی بچا کر کے رکھنا ہے، بیٹی کی نظر بھی بچا کر کے رکھنا ہے، بیٹی کو غیر محرم کی نظر سے بھی بچانا ہے، اور بیٹی کی شرم و حیا کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ بیٹی جوان جب تک نہیں ہو جاتی تب تک الگ فکر ہے، اور جوان ہو جاتی ہے تو الگ فکر ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات شيئا كن له سترا من النار، جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے آزماتا ہے اور اس امتحان میں وہ کھرا اترتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیٹی کے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی رسم و رواج کی بیڑیوں سے ہمیں آزاد کرنے آئے تھے۔ اسی بھارت کی سرزمین پر ستی پرتھا تھی۔ شوہر کے مرنے کے بعد جب شوہر کی چیتا جلائی جاتی تھی تو پتنی کو بھی اس کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا۔ عرب کی سرزمین پر شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کو 1 سال تک ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا، اسی میں لیٹرین کرتی تھی، اسی میں پیشاب کرتی تھی، بال بڑے بڑے ہو جاتے تھے، جسم گندا اور مہکنے لگتا تھا۔ 1 سال تک وہ عورت عدت گزارتی تھی اور ایک کمرے میں اس کو بند کر دیا جاتا تھا۔ اسلام نے آ کر کے ان رسم و رواج کو ختم کیا۔ اللہ کے نبی کے دور کے پہلے نکاح کا بھی کوئی سسٹم نہیں تھا، جیسے آج آفتاب اور شردھا کا معاملہ چلا، لیو ان ریلیشن شپ۔ آج بڑے بڑے شہروں میں لیو ان ریلیشن شپ بھی چل رہی ہے، لڑکے اور لڑکی آپس میں رہ رہے ہیں، نکاح بھی نہیں ہے، شادی بھی نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میاں بیوی کی طرح، شوہر کی بیوی کی طرح وہ ساتھ میں رہ رہے ہیں، اور بھارت کا قانون بھی ان کو اجازت دیتا ہے۔ او لوگوں، یہ لیو ان ریلیشن شپ تو کتے اور کتیا کرتے ہیں، یہ جانور کرتے ہیں، انسان کے درمیان لیو ان ریلیشن شپ نہیں چلتی۔ انسان تو نکاح کرتا ہے، میرے نبی تو نکاح کا پیغام لے کر کے آئے، میرے نبی کی شریعت میں لیو ان ریلیشن شپ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے نکاح کا حکم دیا ہے، اور آپ نے یہاں تک فرمایا لم ترا للمتحابین مثل النکاح، نکاح کے جیسی 2 لوگوں کے درمیان محبت پیدا کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ جو محبت نکاح کے ذریعے پیدا ہوتی ہے وہ محبت دنیا میں کہیں پیدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ سچی محبت ہوتی ہے۔ یہ کسی ہوٹل میں، کسی پارک میں، کسی ریسٹورنٹ میں پیدا نہیں ہوتی، یہ اللہ کے کلام کی بنیاد پر جو نکاح کے ذریعے جو محبت پیدا ہوتی ہے، اٹوٹ محبت ہوتی ہے، سچی محبت ہوتی ہے۔ اسلام نے نکاح کو حکم دیا تو اللہ کے نبی دنیا میں رسم و رواج کی زنجیروں سے ہمیں آزاد کرنے کے لیے آئے۔ اتنی خصوصیات بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اتنا پیارا نبی ہم نے تم کو دیا، اب اس نبی کے اوپر تمہیں 4 کام کرنا ہے۔ 4 کام کر لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ اس نبی کے اوپر تمہیں ایمان لانا ہے۔ اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے،
لیکن محمد الرسول اللہ نہیں پڑھتا ہے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ ابو طالب نبی کا ساتھ بھی دے رہے تھے، نبی کا سپورٹ بھی کر رہے تھے، لیکن وہ نبی کے اوپر ایمان نہیں لائے۔ جب ابو طالب کا آخری ٹائم آیا، جب ان کے انتقال کا آخری ٹائم آیا، اللہ کے نبی اپنے چچا کے پاس جاتے ہیں اور بخاری کے الفاظ ہیں، آپ کہتے ہیں یا امی قل لا الہ الا اللہ، اے چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، کلمہ پڑھ لیجئے، مجھے اللہ کا نبی مان لیجئے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کلمے کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ کیا جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ چچا کے درمیان، چچا کے منہ سے کلمہ نکلوانا چاہتے تھے اللہ کے، مگر وہاں پہ دو گرو گھنٹال بیٹھے تھے، ایک ابو جہل بیٹھا تھا، ایک عبداللہ ابن ابی امیہ بیٹھا تھا، یہ دو برے لوگ بیٹھے تھے، یہ دو کافر لوگ بیٹھے تھے۔ ان لوگوں نے ابو طالب کو باپ دادا کا نام دے سنا کر کے گمراہ کیا۔ انہوں نے کہا اترغب عن ملت عبد المطلب، اے ابو طالب خبردار، کیا تم اپنے باپ دادا کا طریقہ چھوڑ دو گے؟ کیا تم اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ دو گے؟ پتہ یہ چلا کہ کبھی کبھی برے لوگوں کی صحبت انسان کو سچائی کی طرف جانے نہیں دیتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا کس سے دوستی کر رہے ہو یہ تم غور کر لیا کرو۔ آپ کی لڑکی کالج میں جاتی ہے، اس کی سہیلیاں کیسی ہیں ذرا پتہ لگا لو، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی بدچلن لڑکی اس کی سہیلی ہے، کوئی بدکار لڑکی اس کی سہیلی ہے۔ جب ایسی لڑکی کے ساتھ آپ کی بیٹی اٹھے گی، بیٹھے گی اور پڑھے گی تو ہو سکتا ہے کہ اس کا رنگ آپ کی بیٹی کے اوپر بھی اتر جائے۔ آپ کا بیٹا کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، آپ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اپنی کمپنی اور اپنی سنگت کو سنوار لو، سدھار لو۔ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ یہ دو گرو گھنٹال جو بیٹھے تھے، انہوں نے باپ دادا کا نام لے کر کے بہکانا شروع کیا، اور بخاری کے الفاظ ہیں، آخری لفظ جو ابو طالب کی زبان سے نکلا وہ کیا نکلا؟ علی ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب کے مذہب پر دنیا سے جا رہا ہوں۔ کلمہ نہیں پڑھ پائے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے چچا ابو طالب بھی جہنم میں جائیں گے، انہوں نے میرا ساتھ دیا تھا، ان کو ہلکا عذاب دیا جائے گا، ان کو جہنم میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی جو پیر میں پہنی جائے گی اور دماغ اس سے کھولے گا۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا جو ابو طالب کو دیا جائے گا۔ ابو طالب کے قصے نے حقیقت کھول کر رکھ دی، ابو طالب کے قصے نے حقیقت کھول کر رکھ دی، نہ ہو آنکھیں تو گھر کی روشنی سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی کے چچا ہیں مگر نبی کے اوپر ایمان نہیں لائے، تو پہلی جو شرط ہے وہ ایمان ہے۔ ہمارے یو پی کے اندر ایک جگہ ہے فتح پور، الہ آباد اور کانپور کے بیچ میں ایک جگہ ہے فتح پور، وہاں کے ایک بہت بڑے سوامی جی ہیں، سوامی جی کا نام ہے سوامی لکشمی شنکراچاریہ۔ بڑے بڑے جلسوں میں ان کو بلایا جاتا ہے، فلائٹ کا ٹکٹ دے کر کے، ہزاروں لاکھوں کی رقم دے کر کے مسلمان ان کو جلسوں میں بلاتے ہیں۔ سوامی جی جلسے میں آتے ہیں، بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی تعریف کرتے ہیں، مسلمان بیچارہ خوش ہو جاتا ہے، ارے یہ تو سوامی جی ہیں، یہ تو پنڈت جی ہیں، ماتھے پر ٹیکا لگائے ہوئے ہیں اور یہ اسلام کی تعریف کر رہے ہیں، ہمارے نبی کی تعریف کر رہے ہیں۔ سوامی جی تقریر کر کے، تعریف بٹور کر کے اور فلائٹ کے ٹکٹ کو لے کر کے چلے جاتے ہیں، لمبا چوڑا پیسہ لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ او لوگوں، ہماری عوام کتنی نادان ہے، ہماری عوام کتنی پاگل ہے کہ وہ اپنے مولویوں اور اپنے علماء کے منہ سے بھی اپنے نبی کی تعریف سننا نہیں چاہتی، اسے نبی کی تعریف بھی کسی سوامی کے منہ سے اچھی لگتی۔ میں کہتا ہوں اگر سوامی لکشمی شنکراچاریہ کو اسلام اتنا ہی پسند ہے اور اللہ کے نبی کی سیرت اتنی ہی پسند ہے کہ وہ جلسوں میں گھوم گھوم کر کے تقریر کر رہا ہے وہ انسان، تو وہ اسلام قبول کیوں نہیں کر رہا ہے؟ ایک صاحب بتانے لگے اسی بہار کے کہ ایک جگہ میں نے سوامی جی سے پوچھا کہ آپ اللہ کے نبی کے اوپر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو سوامی جی کہتے ہیں یہ میرے اور میرے رب کے بیچ کا معاملہ ہے، یہ آپ کے اور آپ کے رب کے بیچ کا معاملہ نہیں، یہ آپ کے پیٹ کا معاملہ ہے، یہ آپ کے پیٹ کا معاملہ ہے۔ جسے نبی کی تعریف کرنا ہے،
جسے اسلام کی تعریف کرنا ہے اور جسے اسلام اتنا پسند ہے تو پورے بھارت میں گھوم کر کے وہ اسلام کی تعریف کر رہا ہے، وہ اسلام قبول کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اس کا مطلب وہ ایک بہروپیہ ہے جس نے اس کو ایک پیشہ بنا لیا، ایک پروفیشن بنا لیا، ایک دھندا بنا لیا کہ مجھے اپنے حلقے میں اور اپنے لوگوں میں تو کوئی نہیں پوچھ رہا ہے، چلو مسلمان اپنے جلسوں میں بلا رہا ہے اور میری ایک انکم چل رہی ہے، چلو میں اسی میں لگا رہوں گا۔ تو نبی پر ایمان لانا یہ شرط ہے میرے بھائی۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو لوگ نبی کے اوپر ایمان لائے، وَعَزَّ